الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ دشمن جو اسلام کا، مسلمانوں کا یا انسانیت کا دشمن ہو تو ایسے دشمن جب اس طرح دشمنی پر اتر آئیں کہ انسانوں کی جانوں سے، ان کے مالوں سے اور انسانوں کی آبروؤں سے کھیلنے لگیں اور انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنے لگیں، تو ایسے دشمن جب اس طرح دشمنی پر آ جاتے ہیں تو ایسے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ہم کو بھی اپنا بندوبست کرنا چاہیے، اور اتنا بندوبست کرنا چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہے. اور ہمارے بس میں کتنا ہے؟ ہمارے بس میں کتنا ہے مجھے یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے. ملکی قانون میں بھی چند باتوں کی گنجائش اور اجازت ہے کہ آدمی سیلف ڈیفنس کے طور پر کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارے ملکی قانون میں بھی کچھ گنجائشیں ہیں اور ایک کامن سینس بھی، عام انسانی عقل بھی بہت سی چیزوں کی رہنمائی کرتی ہے اور رہبری کرتی ہے کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے اور اپنے مال کے تحفظ کے لیے، اپنی آبرو عزت کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیں بر وقت میں کیا کرنا چاہیے، بر وقت کیا کرنا چاہیے. ایک عام انسانی عقل بھی بہت سی چیزیں سمجھا دیتی ہے، حالات بھی بہت سی چیزیں سمجھا دیتے ہیں. تو جو چیزیں عام انسانی عقل سے بھی سمجھ میں آنے والی ہیں اور جو چیزیں کہ ہمارے ملکی قانون سے بھی بطور اجازت کے دی جا رہی ہے، یہ وہ ہے جو مستطاعتم میں داخل ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری استطاعت اور ہمارے بس میں ہیں. تو جتنا اپنے بس میں ہیں اتنا تو کرنا چاہیے تاکہ دشمن کے جانی حملوں سے، مالی حملوں سے، عزت آبرو پر ہونے والے حملوں سے، ہمارے حقوق کو ضائع کرنے والے حملوں سے ہم اپنے کو بچا سکیں.
دشمن تو اتنا مضبوط ہے اور اتنا ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور اتنی سازش اور اتنی پلاننگ کے ساتھ میں تیار ہے کہ وہ ہر پہلو سے ہماری جان و مال پر اور ہمارے حقوق اور ہماری آبرو عزت پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے، اور انسانوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے، مالوں سے کھیل رہا ہے، خون سے کھیل رہا ہے۔ لیکن انسان ہیں اور ہم ہیں کہ ان سے اپنے بچاؤ کے لیے اور ان سے مقابلے کے لیے اور ان سے اپنے تحفظ کے لیے اتنا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت نے ہم کو یہی نصیحت دی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تم کر سکتے ہو ایسے دشمنوں سے مقابلے کے لیے یا ایسے دشمنوں کے حملوں سے اپنے کو بچانے کے لیے وہ تو کرو، جو کر سکتے وہ تو کرو۔ یہ آیت قرآن کی بتلا رہی ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط اور طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر ہے۔ جو طاقتور اور قوت والا مومن ہے وہ کمزور کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دینا کہ جس کی وجہ سے دشمن سے مقابلے کی طاقت بھی باقی نہ رہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اتنا مضبوط کرنا کہ جس سے دشمن سے مقابلے کی اپنے پاس طاقت رہے اور دشمن کے حملوں سے اپنے کو بچا سکیں، تو یہ تو بہتر چیز ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب ان دونوں کی روشنی میں ہم کو چند چیزیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات اور میں بتا دوں، پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ ہمیشہ مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتا ہے، اور ہمیشہ مقابلہ طاقت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سی دفعہ مقابلہ تدبیر سے ہوتا ہے۔ حسن تدبیر، آپ حسن تدبیر سے بڑے دشمن کو آپ ہرا سکتے ہیں، لیکن تدبیر چاہیے۔ اور اس ملک میں تدبیریں بتا کے دینے والوں کی کمی نہیں ہے، تدبیریں بتانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ پر تدبیریں بتانے والے لوگ موجود ہیں، مگر تدبیروں کو امپلیمنٹ کرنا، روب عمل لانا اور ان تدبیروں پر عمل کرنا اور اپنی ذات سے اور اپنی جگہوں سے ان تدبیروں کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اس معاملے میں ہر انسان غفلت کا شکار ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ صاحب بلا تو مصیبت تو یو پی میں آئی ہے، کرناٹک اور بنگلور تو بہت دور ہے، اس میں ہم کو کیا فکر کرنا ہے۔ دلی دورس کا قصہ ہے کہ جب انگریز کے فوجوں نے حملے کیے تھے ہندوستان پہ، اور اس کی فوجیں، انگریز کی فوجیں بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بالکل دلی پر، مرکز پر حملہ کرنے کے قریب پہنچ گئیں، تو تب اس نے کہا تھا کہ دلی دورست، ابھی تو دلی بھی بہت دور ہے۔ تو ایسی بزدلی اپنے اندر رکھنا اور ایسی غفلت اپنے اندر رکھنا اور ایسی لاپرواہی اور ایسی سستی اور کاہلی اپنے اندر پیدا کرنا، یہی چیز ہے جو مومن کو کمزور کر رہا ہے اور بزدل بنا رہا ہے اور غافل کر رہا ہے اور سست کر رہا ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دونوں آیتیں اور حدیثوں کی روشنی میں ہم کو یہی چیز، اسی بات کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ اپنے اندر یہ جو کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرو، اس مرض کو دور کرو، اس بیماری کو دور کرو جو تمہارے اندر، کہ جو تم کر سکتے ہو اس کے کرنے کے متعلق بڑی غفلت میں اور لاپرواہی میں، اور اس کے تعلق سے کوئی سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی کوئی اہمیت دینے کے لیے اور اس کو امپورٹنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی بیماری اور یہی کمزوری ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
اب ایسی کیا تدبیریں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ایسی کیا تدبیریں ہیں جو ہم ان تدبیروں کے ذریعے دشمن کو کمزور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی تدبیریں ہیں، اسی لیے میں نے پہلی وضاحت کر دی کہ ہمیشہ ہتھیاروں سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں، آدمی کبھی کبھی اگر اپنی ذات میں طاقتور ہو، یعنی طاقتور کا مطلب ہے کہ صحت مند ہو، ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، پاؤں اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مکہ مار سکتا ہے، مثال کے طور پر اتنا تو آدمی کر سکتا ہے۔ اب جو آدمی اب اتنا بھی نہ کر سکے، اس سے زیادہ بزدل اور اس سے زیادہ سست کس کو کہیں گے؟ اور عورتوں سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو تو بہت سی تدبیریں معلوم ہیں۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں مرچوں کا پاؤڈر بھی بنا کے رکھتی تھیں، اور ان مرچوں کے پانی سے بھی کبھی کبھی دشمن پر چھڑک کر کے اپنا بچاؤ کر لیتی تھی، اور آج عورتیں اس کو بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو معمولی اور ادنا سے ادنا تدبیر ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے کی تو بہت سی تدبیریں ہیں جس کی ملکی قانون میں گنجائش اور اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تدبیروں میں بہت سی تدبیر، اب ہماری ایک نوجوان نسل ہے، نوجوان بڑی تعداد میں ہمارے یہاں رہتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بہت سے اس میں ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، اور بعض اس میں جاب لیس ہوتے ہیں، اور بعض اس میں ایسی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب اکٹھا ہو گئے، جو ڈراپ آؤٹس ہوئے وہ بھی، جو جاب لیس ہیں وہ بھی، اور جو آوارہ گردی کرنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ بھی، یہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور کسی محلے کو برباد کرنے کے لیے یہی طبقہ کافی ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ایک مسجد کے ذمہ داروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور ایک محلے کے ذمہ داروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، خود ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اپنے معاشرے کو تباہ کرنے والی اس نسل کے ہم بچاؤ کے لیے، اور اپنے معاشرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے اور ماحول کو بگاڑنے والی اس نسل کو صحیح ٹرین کرنے کے لیے، صحیح تدبیریں دینے کے لیے، اور اس کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، اور ان کا مستقبل درست کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں ملکی قانون میں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملکی قانون میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے کہ ہنر سکھانے کا پروگرام، سر گورنمنٹ کی طرف سے یہ مفت پروگرام ہے، اور مفت ان کو سکھایا جائے گا بہت سارے ہنر، اور پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر آدمی چند مہینے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں شریک ہو کر گورنمنٹ کے ان ہنروں کو اگر سیکھ لے اور سرٹیفکیٹ لے لے، تو یہ تو ہنر یافتہ، سند یافتہ ہنرمند آدمی ہوا۔ کہیں سے بھی کوئی آفر آئے گا جاب کا تو گورنمنٹ کے پاس اس کی لسٹ رہتی ہے، اور گورنمنٹ ان کو فوراً جو ہے ترجیح دے سکتی ہے، اور ایسوں کو کسی ہنر پہ، کسی کام پہ، کسی نوکری پہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنے جاب لیس ہو گئے وہ کسی جاب میں لگ جاتے ہیں، لیکن کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ ہر آدمی یہی مسئلہ سوچتا ہے کہ صاحب مجھے کیوں محلے کی ذمہ داری لے، مجھے کیا پڑی ہے محلے والوں سے، مجھے کیا پڑی ہے ساری انسانوں کی فکر سے۔ ہر آدمی اپنی سوچتا ہے۔ یہ جو سوچ تنگ ہو چکی ہے ہماری، اور یہ جو سوچ ہماری جو چھوٹی ہو چکی ہے، اس چیز نے ہمارے معاشرے میں ہمارے جو ہے ایک جو کیا کہتے ہیں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیڈرشپ کے لیے یہ معنی بن رہی ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اچھے لوگ اس کا فکر لے کے محلے کے ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں اور جو روڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنا رعب و دبدبہ گلیوں میں کوچوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ بن جائیں گے محلوں کے بڑے، اور وہ ان کو لیڈرشپ حاصل ہو جائے گی۔ اب وہ لیڈر بن گئے اور وہ بڑے بن گئے، اور پھر وہی چل کے سیاست میں آتے ہیں، سارا سیاست کی پوری فیلڈ کو گندا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سب کو گنڈوں سے بھر دیتے ہیں، ہر جگہ ان کی اپنی گنڈا گردی چلائے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ شریف لوگ ہیں جنہوں نے سارے محلے کے فکر کو اپنے اوپر سے اتار دیا اور کہا کہ ہم کو اس کا کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا گھر دیکھیں گے، اپنی بیوی بچے دیکھیں گے، ہم کو کیا پڑی ہے کسی کی دیکھ بھال اور کسی کی فکر اور کسی کی تربیت اور کسی کی تعلیم اور کسی کا بڑا بننے کی ہم کو کیا ضرورت؟ جب اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو ایسے برے لوگوں کو بڑا بننے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں، اور وہ آگے چل کے قوم کے لیڈر بن گئے۔
وہی MLA بن گئے اور وہی MP بن گئے اور وہی ملک کے صدر بن گئے اور وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے غنڈے مزاج کے خون خوار لوگ اور جان و مال اور عزت آبرو پر حملہ کرنے والے لوگ، مال لوٹنے والے لوگ، لٹیرے جب ملک کے سربراہ بنیں گے تو ملک کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو چند ذمہ داریاں اوڑھنا ہوگا اور چند ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ہوگا، اور لینا ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے معاشرے کے تحفظ کے لیے، اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ تو غرض یہ تدبیریں تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اب ایک کام تو ہمیں یہ کرنے کا ہوتا ہے کہ ایسی نوجوان نسل کا ہم کی لسٹ آؤٹ، اس کی لسٹ بنائیں، محلے کا سروے کریں، محلے میں جائزہ لیں کہ ہم اپنے کم سے کم، چلو سارا بنگلور کا سر کا بوجھ اپنے سر پہ لیتے نہیں ہو تو کم سے کم اپنی مسجد کی سطح پر اپنے محلے کی ذمہ داری تو اپنے سر لیجئے، محلے کا سروے کریں اور محلے کا سروے کر کے آپ نکالیے لسٹ، جائزہ لیجئے کہ محلے میں کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، کتنے یہاں پر مکانات ہیں، کس مکان میں کون رہتا ہے، کس مکان میں کتنے بڑے لوگ، مرد لوگ ہیں، عورتیں ہیں، اور کتنی تعلیم یافتہ ہیں اور کتنے غیر تعلیم یافتہ ہیں، کتنے جاب کو جاتے ہیں، کتنے جاب نہیں کرتے ہیں، کتنے اس میں مدرسہ پڑھتے ہیں اور کتنے اس میں مکتب اور مدرسہ کو نہیں جاتے ہیں، کون کتنے گھر میں رہتے ہیں اور ان کی کس کی کیا حالات ہیں، کمائی ان کی کیا ہے، کون ضرورت مند ہیں، کون اپاہج ہیں، کون ضعیف ہیں، کون بیوہ ہیں، کون محتاج ہیں، کون مسکین ہیں، کون یتیم ہیں۔ تو آپ جائزہ لیجئے۔ آپ ایک محلے کا جب جائزہ لیں گے، ذمہ داری سمجھ کر کے لیں گے، تو اس سے ہمارے سامنے ایک ڈیٹا آئے گا اور اندازہ ہوگا کہ خود ہمارے اپنے محلے کا حال یہ ہے کہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، اندرونی طور پر ہمارا محلہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اپنی مال و دولت دوسری جگہ لٹانے کے بجائے اگر ہم اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال اپنے محلے پہ خرچ کریں تو ہمارے اپنے محلے کے لوگ ترقی کر سکیں گے۔ ان میں سے بہت سے وہ لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، آپ ان کو تعلیم دینے کا نظام بنا سکتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو جاب لیس ہیں، آپ ان کو جاب پہ لگانے کی تدبیر بتا سکتے ہیں۔ اور بہت سے اس میں جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی اجتماعی نظام سوچ سکتے ہیں، بیت المال کی شکل آپ بنا سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ جمع کر کے ان کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے اس میں ضعیف لوگ ہیں، ان ضعیفوں کی مدد کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، ID کارڈ نہیں ہے، الیکشن کی لسٹ میں ان کا نام انرول نہیں ہے، آپ ان کے ناموں کو جو ہے انرولمنٹ کرا سکتے ہیں، ان کے الیکشن کی تدبیر کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے محلے والوں کو اگر مضبوط کریں گے کہ ڈاکیومنٹ کے اعتبار سے مضبوط کریں گے تو ان کے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی۔ ایک تو احساس برتری پیدا ہوگا، احساس کمتری میں مبتلا ہیں چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک فیلنگ ان کے اندر ہے، احساس کمتری کا احساس، کمزوری کا احساس۔ یہ کمزوری کا احساس اور احساس کمتری ہی آدمی کے لیے آدھی موت مار دیتا ہے۔ اندر سے جب آدمی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، آدمی وہیں پر مر جاتا ہے۔ آپ سہارا دیجئے، وہ جن وجوہات سے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوئی، وہ یہ وجوہات ہیں جو ابھی میں نے بتائی۔ اگر محلے کے کچھ لوگوں نے ذمہ داری لے کے ان کی یہ وجوہات اور ان کی یہ کمزوریاں دور کر دی، احساس کمتری ختم ہو جائے گی۔ جب احساس کمتری ختم ہوتی ہے تو ہم ہمت آتی ہے، یہی ہمت پھر آگے ترقی کر کے اپنے تحفظ کی ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہے، اور پھر انہیں سمجھاتی ہے یہ احساس اور یہ فکر اور یہ ہمت اور یہ قوت ان کے اندر بزدلی کو ختم کر کے ایک جواں مردی، شجاعت اور بہادری کا بھی سبب بن سکتی ہے، اور آگے بہت سارے کام نکل آئیں گے جب آپ کرنے لگیں گے۔ اب اس وقت میں ایک بات کی طرف اور خاص آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہمارے ملکی قانون جو ہندوستان کا سیکولر قانون ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بہرحال ہے، اس سیکولر قانون میں قانون دانوں نے جب 1947 میں جب آزاد ہوا، ہندوستان چھوٹا ہے، تو اس کے بعد سے جو یہ قانون بنا ہے اور
ہم اس قانون کے بننے کی 26 جنوری کو تاریخ بھی مناتے ہیں، تو ہمارا ملکی قانون جب بنا تو قانون بنانے والوں نے اس ملک کے تمام باشندگان کا لحاظ کرتے ہوئے بنایا۔ اگرچہ کہ ایک ملک بن چکا تھا اسلام کے نام پر، پاکستان بن گیا، اسلام کے نام پر بنا لیا گیا، اس وقت میں ہمارے اکابر علماء جیسے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء، ان حضرات علماء نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی کہ اس ملک کی تقسیم ہو، تقسیم پر راضی نہیں تھے۔ ان علماء کو جو تقسیم کے فیور میں تھے ان کو بھی سمجھایا۔ مولانا آزاد نے جو جد و جہد کی، آپ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط پڑھ کر دیکھیے، خود مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا ایک بڑا مجموعہ چھپا ہوا ہے، یہاں کی اردو اکیڈمی نے چھاپا ہے اس کو، آپ ان خطوط کو پڑھیں گے تو آپ کو خطوط میں پتہ چلے گا کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط لکھ کر کے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اس ملک کی تقسیم نہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بدقسمتی تو تقسیم ہو گئی۔ ایک بڑا مجمع ہمارا اکابر علماء کا اور بہت سے لیڈروں کا وہاں چلا گیا۔ اب یہ ملک جب یہاں رہ گیا تو ہمارے علماء میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نام کبھی مت بھولیے، یہ وہ بزرگ ہیں جن بزرگوں کے کندھے پہ اس ملک کا اسلام ہے، ان کے کندھوں پہ اس ملک کا اسلام، یہاں اس ملک کے مسلمانوں کے ابھی تک 70 سالہ جو دور گزرا ہے امن و عافیت کے ساتھ، یہ ان بزرگوں کے کندھوں پر ہے۔ انہوں نے یہاں پر جم کر کام ہندوستان نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان اکابر علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اور علماء دیوبند، یہ سب علماء نے بیٹھ کر مشورہ کیا اگر ہم اس ملک کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے اس ملک کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، یہاں کے مسلمانوں کے تحفظ کا، ان کو دین سکھانے کا، ان کے ایمان کو بچانے کا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا کیا ہوگا، ان کو ہم کس کے حوالے کریں گے۔ لہذا یہ حضرات نے طے کیا، علماء دیوبند نے طے کیا کہ ہم یہاں رہیں گے، اس ملک کے مسلمانوں کو سنبھالیں گے اور اس ملک کے مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا فکر کر کے ان کی تعلیم اور تربیت کا یہاں پر جال بچھائیں گے۔ یہ سوچ کر یہاں رہے اور یہاں کے کوشش کی، مولانا آزاد کے ساتھ مل کر کے ان حضرات نے کوشش کی کہ ملک کا قانون ایسا بنے کہ جس میں ہم مسلمان اپنی ایمان، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے دین و شریعت پر چلنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی یہاں تعلیم اور تربیت کا بھی ہم نظام قائم کر سکیں، ایسا قانون بنے۔ چنانچہ قانون میں بہت سی دفعات ایسی بنائی گئیں جن دفعات میں ہمیں کھلی اجازت دی گئی، بلکہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، بدھ بھی رہتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، صرف ہندوازم نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس ملک میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری ذاتیں ہیں، ہر ذات والوں کا الگ الگ اپنا خدا اور اپنا اپنا الگ الگ مذہب ہے، وہ ہر ایک مذہب پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے بعض دانشوران کہتے ہیں گورنمنٹ کی رجسٹر لسٹ میں 5600 ذاتیں ہیں ہندوستان کے اندر۔ آپ ایک ذات سمجھتے ہیں اور ہندو سمجھتے ہیں، ہندو جانتے ہیں، آپ سب کو ایک نام سے یاد کرتے ہیں، ہندو تو ایک ذات ہے، اور ایسی 5600 ذاتیں ہیں۔ ہم نے ایک ذات کو یاد رکھ کر باقی ذاتوں کو بھلا دیا، جس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب ہندو ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی جملے نے فرقہ پرست پارٹیوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور فائدہ یہ اٹھایا انہوں نے کہ جب آپ نے سب کو ایک نام دیا ہندو، تو دکھانے لگے کہ دیکھو ہندو کا پرسنٹیج کتنا ہے، اکثریت میں ہے ہندو، تو مسلمان کے اقلیت میں۔ 70 سال سے مسلمان اپنے کو اقلیت میں سمجھ رہا ہے۔ اگر آپ 5600 ذاتوں کو الگ الگ کر کے ہر ایک کا اپنا الگ الگ پرسنٹ بتائیں گے تو پھر بتائیے مسلمان اکثریت میں ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے ایک سروے آپ کو یاد ہوگا، سینسس ہوا تھا کرناٹک میں چند سال قبل، لاک ڈاؤن سے پہلے سروے ہوا تھا، ذات پات کے اعتبار سے، کاسٹ کے اعتبار سے سروے ہوا تھا۔ کاسٹ کے اعتبار سے سروے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے،
غالباً 10 سال میں ایک بار ہوتا ہے. جب کاسٹ کے اعتبار سے سروے ہوا تو ہم کو علماء نے بڑی سمجھداری کے ساتھ سارے صوبے کرناٹک میں یہ بات چلائی گئی، مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم مسلمانوں میں کوئی الگ الگ ذاتیں نہیں ہیں، سب کاسٹ نہیں ہیں، کوئی کاسٹ نہیں ہے، لہذا مسلمان جب بھی اس سینسس میں لکھائیں گے صرف اپنا مذہب اسلام لکھائیں گے، کوئی کاسٹ نہیں لکھائیں گے، سب کاسٹ بھی نہیں لکھائیں گے. سب کاسٹ اور کاسٹ لکھانے کا مطلب آپ الگ الگ ذاتیں لکھا رہے ہیں، ہم تو کوئی الگ الگ ذات نہیں ہے، مسلمان سب کے سب ایک امت ہیں، کلمہ پڑھنے والا سب کے سب ایک امت. لہذا یہ تعلیم دی گئی تھی اور فکر اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ اس طرح آپ کو لکھا. جب آپ نے یوں لکھایا تو اب مسلمان کا جب فیصد اور پرسنٹیج اس سروے کے اعتبار سے اگر باہر آتا، انہوں نے باہر نہیں کی لایا اس کو، حالانکہ بہت تقاضا ہوا کہ کاسٹ کے اعتبار سے جو سروے ہوا ہے اس کا رزلٹ سامنے لایا جائے، لیکن لانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کاسٹ کے اعتبار سے سروے جو ہوا ہے وہ باہر لائیں گے مسلمان یقینی طور پر اکثریت میں رہیں گے. بہرحال میں ایک اہم بات کہنے جا رہا تھا، بات ادھر ادھر نکل گئی. تو یہ عرض کرنا ہے کہ اب ہم کو مسلمانوں کو خاص طور پر صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ سبھی کو ساتھ میں لے کے کام کرنا ہے. تو ہم ملک کے قانون میں، جب ملک کا قانون بنا تو یہ ملک کے قانون میں منشن کیا گیا اور اس میں ایسی دفعات بنائی گئیں کہ یہاں پر سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کی گنجائش. یاد رکھیے یہ ہمارے ان علماء دیوبند، اکابر علماء، مولانا آزاد، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے بڑے علماء کی ایک لمبی فہرست ہے. ان کی کوششوں سے یہ ملک کا قانون سیکولر بنا. سیکولر قانون ہی میں ہمارے لیے اس وقت میں مذہبی اعتبار سے گنجائشیں موجود ہیں. اب ہو کیا رہا ہے دشمن کو سمجھیے. ہو یہ رہا ہے کہ جب سے فرقہ پرست پارٹیاں یہاں پر عروج میں آئی ہیں، آپ کو مجھے نام لینے کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں فرقہ پرست پارٹی جب زعفرانی رنگ کے ساتھ یہاں پر ملک میں اقتدار پر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس ملک میں سب لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر جو آزادی سے عمل کرنے کی جو گنجائش مل رہی ہے وہ قانون کی وجہ سے مل رہی ہے. اب انہوں نے تدبیریں شروع کی ہیں قانون میں ترمیم کرنے کی. اس قانون کے اعتبار سے یہ ملک ہندو راشٹر بن نہیں سکتا. اس قانون کے اعتبار سے اس ملک میں کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں بن سکتی، کوئی ایک مذہب کی حکومت یہاں نہیں بن سکتی. اب انہوں نے قانون کو ترمیم کرنے اور قانون کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. بہت سی چیزیں ایک ایک کر کے باریک ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اور بے حس بیٹھے ہیں. شعور ہی ہم کو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. قانون پہ حملہ کر کے قانون کو یہاں پر بدلنے کی جو تدبیریں کی جا رہی ہیں یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو آپ پر ہم پر ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑی دشمنی ہم سے اور آپ سے کی جا رہی ہے. ہم اور آپ اگر بیدار نہیں ہوں گے، اور میں نے عرض کیا نا شروع سے جو بات عرض کی تھی کہ اپنے دشمن سے مقابلے کی ہمت اور طاقت پیدا کیجئے، اس میں ایک بڑا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ اس قانون کو بدلنے نہیں دینا ہے. اب قانون کو بدلنے نہیں دینے کے لیے پہلے سمجھنا تو ہوگا کہ وہ کون سی دفعات ہیں جس کو کمزور کیا جا رہا ہے، جس میں ہماری حفاظت رکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. میرے اور آپ کی جو دین کی حفاظت ہے اور ملت اسلامیہ کی آبرو اور عزت کی حفاظت ہے، یا حجاب کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یا ہماری تعلیم مذہبی تعلیم کا مسئلہ ہے، یا ہمارے اپنے مدرسوں کے مکتبوں کے بقا کا مسئلہ ہے، یا قرآن کی تعلیم اور تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ سب مسئلے کس کے اندر چھپے ہوئے ہیں؟ ان دفعات کو کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے. یہ ہے لڑائی جو اصل لڑنے کی ہے، اور ہم اس لڑائی کو لڑنا جانتے نہیں، اس لیے کہ ہم الٹریٹ ہیں. ہمارے درمیان ایڈوکیٹس کی کمی ہے. قانون ہم نہیں جانتے ہیں، قانون کی دفعات ہم نہیں جانتے ہیں، وہ باریکی ہم نہیں جانتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے درمیان میں موجود نہیں جو ہم کو قانون سمجھا سکیں، قانون کی وہ دفعات ہم کو بتا سکیں. گھروں میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. الٹریسی اتنی پھیلی ہوئی ہے، جہالت، کم علمی اور بے علمی پھیلی ہوئی ہے. ایسی صورت میں ہم اپنی ملت اسلامیہ کے اندر شعور کیسے بیدار رکھ سکتے ہیں، ان کو سمجھا کیسے سکتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جب ایسی بات ممبر سے ہوتی ہے
تو لوگ کہتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں کہ مولوی صاحب کو سیاست سے کیا لینے دینا، کہ مولوی صاحب یہاں ممبر پہ بیٹھ کے، محراب پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو۔ ارے صاحب، آپ جس سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ صرف سیاست نہیں ہے، وہ سیاست سازش میں، سازش کے جال میں کیا کہتے ہیں بھری ہوئی ہے، اور سازش کے ساتھ آئی بھی وہ سیاست ہے، اور وہ ایسی سازش لے کر آئی ہے جس سازش کے تحت میں آپ کے اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ملک کا قانون جب بنا تھا تو اس قانون میں ان چیزوں کی گنجائش دی گئی تھی، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ یہی وہ راز تھا کہ جس کی بنا پر آج تک ہم لوگ اپنی مسجدیں، مدرسے، مکتب، تعلیم گاہیں، جلسے، جلوس، سارے کے سارے پروگرامز بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب اس میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں؟ اچھا، اسی قانون کی وجہ سے ہمارے ملک میں آنے والی حکومتیں، اقتدار اور یہاں کے وزراء، چاہے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی پارلیمنٹ ہو، ہمارے مذہب میں دخل نہیں دیتے تھے، مذہبی امور میں وہ دخل نہیں دیتے تھے، اسی سیکولر قانون کی وجہ سے کہ سیکولر قانون میں ہم کو چونکہ پوری اجازت ہے، تو ہمارے حوالے کا معاملہ، دین کا معاملہ، مذہب کا معاملہ، شریعت کا معاملہ، سنت کا معاملہ، فرائض کا معاملہ، ہمارے اپنے قرآن کا اور حدیث کا معاملہ، ہمارے اپنے داخلی امور، ہمارے اپنے مذہبی امور، ہمارے علماء کے حوالے تھے، مدارس کے حوالے، مساجد کے اماموں کے، خطیبوں کے حوالے تھے، وہ دخل نہیں دیتے تھے اس میں۔ لیکن اب دخل دینے لگے ہیں۔ دخل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ قانون میں ملی ہوئی جو گنجائش ہمیں ہے مذہب پر چلنے کی اور مذہبی آزادی کی، وہ گنجائش کو ختم کر دینا ہے۔ اور ختم کر دینے سے کیوں ان کو دلچسپی ہے؟ وہ ختم اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا سکیں، ہندوازم کا راج اس میں لانا چاہتے ہیں۔ اب ہندوازم کا راج لانے کے لیے وہ قانون رکاوٹ تھا، تو اب وہ قانون کو ترمیم کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ قانون کو ترمیم کر رہے ہیں تو اسی ترمیم کے بہانے سے ہمارے مذہبی امور میں دخل دے رہے ہیں، اور ہمارے مذہبی طلاق کے معاملے، کیا ضرورت ہے صاحب آپ کو طلاق کے معاملے سے آپ کو بات کرنے کی؟ آپ کا وہ موضوع اور آپ کا وہ ٹاپک تھوڑا ہی ہے، حکومت والوں کا ٹاپک تھوڑا ہی ہے طلاق پہ بات کرنا، تو وہ ہمارا اپنا ٹاپک ہے، ہمارا اپنے مذہبی مسئلہ ہے، وہ ہم اپنی کورٹوں میں اور اپنی علماء کے درمیان میں مساجد میں حل کر لیں گے۔ آپ کو کیا پڑی ہے اس میں دخل دے کر دلچسپی لینے کی؟ دلچسپی اس لیے لینا ہے کہ قانون میں جو ہم کو مذہبی اجازت، جو مذہبی آزادی ملی ہے، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک پر ہندو راشٹر اور ہندوازم کا راج مسلط کر سکیں۔ اور ہم اس بارے میں بے شعور ہیں، لا علم ہیں، غافل ہیں۔ اس کے لیے کس طریقے پہ لڑنا چاہیے، کہاں ہم کو جو ہے حملہ کرنا چاہیے، کس جگہ لڑائی لڑنی چاہیے، کہاں پر تیر مارنا چاہیے، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا بولتے ہیں نا ہمارے بنگلور کی زبان میں، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، کہیں بھی ہوا میں تیر مار دیا، کہیں بھی ہوا میں تیر چلا دیا کہ بھائی لگے تو لگے، کہ لگے تو تیر نہیں تو تکا۔ یہ طریقہ ہوتا نہیں ہے، سمجھنا ہوگا اس ملک میں ہونے والے اس طرح کی سازشوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ قانون کا مقابلہ قانون سے کیجیے، کہیں آواز اٹھانا پڑتا ہے، کہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ کو دھرنا دینا پڑتا ہے، کہیں پر قانون کی دستک دینی پڑتی ہے، اور کہیں پر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دیکھیے ایک بات میں اور عرض کروں آپ کو، حجاب بسا اوقات میڈیا کے ذریعے سے کوئی مسئلہ اچھالا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے کچھ مسئلے کو اچھالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ماحول میں، معاشرے میں کسی مسئلے کو لا کے اچھالا جاتا ہے۔ اچھالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اور مسلمانوں کو اس پہ غصہ دلانا، تاکہ مسلمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اندھا دھند کھڑے ہوں اور اندھا دھند مقابلہ مسلمان کریں، اور پھر اس کا فائدہ ہمیں ہو جائے۔ پیچھے کچھ سازش ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اندھا بن کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ ہوا کیوں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ علماء سے پوچھئے، دانشوران سے پوچھئے، مشورہ کیجئے، اس کو توڑنا کہاں سے ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے، خاموش بیٹھنا چاہیے، یہ سب سمجھنا ہوگا۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری ان گزارشات کو ضرور سمجھ
سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی کے لیے ہم یہاں پر گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہاں مشورہ کیا مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہمارے اپنے محلے کا ایک سروے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے محلے کی حد تک مسجد انصار کے اطراف میں جتنا علاقہ رہتا ہے اس علاقے کا ہم ایک سروے کریں، اور سروے میں بہت ساری چیزیں گھر گھر سے ہم معلومات کریں، مسجد میں ان کا سب کا ڈیٹا رہے، گھر گھر کا ڈیٹا رہے، اور اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس محلے کی ترقی کے لیے، اس محلے کی حفاظت کے لیے، اور اس محلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس محلے کی جو نوجوان نسل ہے انہیں صحیح ٹھکانوں پر لگانے کے لیے، یا معاشرے کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے، اور اس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے باہم مشورہ کریں گے۔ تو ہم نے یہاں میں نے گزارش رکھی مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے، تو نظرات نے بھی قبول کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کام کو عنقریب شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے ہمیں تعاون کی امید ہے، درخواست ہے، آپ حضرات تعاون بھی فرمائیں۔ لیکن یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم کو تدبیر سمجھنا ہوگا، اس کے لیے ہم خود ہر جگہ اپنی ذات سے کوئی فیصلہ، کوئی ڈیسیشن لینے کے بجائے باہم مشورے کی شکل بنائیں، مسجد کو سینٹر بنائیں، آپس میں رائے ملائیں، اور آپس میں ذمہ داروں سے، بڑے لوگوں سے، سمجھداروں سے، بالخصوص علماء کرام سے بیٹھ کر ہم مشورہ کریں، پوچھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کہاں قدم آگے بڑھانا چاہیے، کہاں قدم پیچھے ہٹانا چاہیے۔ بسا اوقات میدان جنگ میں بھی حملہ کرنے والا مقابل حملے پر جب آتا ہے تو کبھی کبھی بعض حملوں سے پیچھے ہٹتا ہے تاکہ اس حملے سے اپنے کو بچا سکے، 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے 10 قدم آگے بڑھانے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ تدبیر۔ پرندے سے بھی سبق لینا چاہیے، کبھی پرندہ اڑنے کے لیے جب پر تولتا ہے تو اپنے بدن کو پہلے دباتا ہے، اس کا دبنا دبنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی بسا اوقات ایسی تدبیریں کرنا ہوگا، ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، اس کے لیے باہم مشورے سے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،